नाज़रीन हाणे वाक़े वठी हलंदासीं जिते वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामानी मेंबरनि खे ख़िताब करे रहियो आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। एक माशरे की इखलाकियात उठाई थी, मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर की थी, और फिर वही कौम जिसकी हैसियत कोई नहीं थी उसको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाया। तो ये मॉडल इसलिए मैं वाज़े बार बार रिपीट करता हूं कि ये सबसे कामयाब दुनिया का मॉडल है। किसी दुनिया की किसी लीडर ने ये नहीं किया कि एक कौम जिसकी हैसियत कोई नहीं थी 15-20 सालों के अंदर उसने दुनिया की इमामत करनी शुरू कर दी, सुपर पावर्स उसके सामने बैठ गए। तो इसलिए कुरान में अल्लाह कहता है उनकी जिंदगी से सीखो, उनके रास्ते पे चलो, और ये याद रखें कि वो रहमतुल आलमीन थे। यानी जो इंसान, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे। तो जो इंसान और उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर आज स्कैंडिनेविया के अंदर या चाइना के अंदर वो उन उसूलों पे चलेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। अगर यहूदी जिस तरह उन्होंने तालीम की इमरजेंसी नाफिज की थी, अगर वो उस तालीम के ऊपर वो जोर देंगे जो उन्होंने हमें कहा था कि जब से पैदा हो और जब तक कब्र तक जाओ इल्म सीखो, और चाइना जाओ इल्म सीखने के लिए, तो अगर यहूदी करेंगे वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए वो आए थे। तो जो भी इंसान उनके प्रिंसिपल्स पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये है मकसद जो 25 साल पहले तहरीक इंसाफ का मैंने अनाउंस किया था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी जो कि मदीना का मॉडल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो अब सेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर एक माशरे के अंदर उनकी इखलाकियात, उनकी मोरालिटी अगर कायम है, आप एटम बॉम्ब मार के भी उस कौम को खत्म नहीं कर सकते। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिरे, 10 सालों में खड़ी हो गई। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, वो भी 10 सालों में कौम कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि उनकी मोरालिटी कायम थी, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स कायम थे। तो कौम जब उसकी मोरालिटी जाती है, तो मैं बार मिसाल देता हूं लेबनान की। बैरूत को हमारी जिंदगी में हमेशा पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहते थे, आज वो फेल्ड स्टेट है। 75% लोग उनके गुर्बत की लकीर से नीचे जाने लगे हैं, जो सारे मिडल ईस्ट में मिसाल देते थे उसकी। क्या वजह है? अगर आप उनके लोग जो सड़कों के ऊपर एहतजाज करने वाले नौजवान थे, वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है। और करप्शन एक सिम्टम है, जब आपकी इखलाकियात खत्म होती है तो करप्शन आती है। जब आपके पास इखलाकी कुव्वत होती है तो आप इंसाफ कर सकते हैं। कौम जिसकी इखलाकियत खत्म हो जाती है वो इंसाफ भी नहीं कर सकती, वो वही करती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, ताकतवर के लिए कोई, कमजोर के लिए दूसरा कानून। मतलब कि जो इंसाफ नहीं कर सकती कौम, वो तबाह हो जाती है। तो ये जो आज सेशन है, इसका मकसद था क्या? सिंपल मकसद है कि 1970 के बाद जितनी इलेक्शंस हुई हैं सारी कंट्रोवर्शियल हुई हैं। हारने वाले ने माना ही नहीं रिजल्ट, वो कहते हैं धांधली हुई है। तो जब अगर 50 साल में हम इलेक्शंस फ्री एंड फेयर का मतलब जिस तरह उन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में इलेक्शन होती है सब तस्लीम करते हैं रिजल्ट, तो अगर हम 50 साल में यही नहीं कर सके, तो ये क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जब एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसके पास वसाइल आ जाते हैं, उसके पास मौका होता है नीचे अपना सारा पोलिंग स्टाफ अपना कर दे, उनके पास ताकत आ जाती है। तो जिसने आके इस्लाहत करनी होती है वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट आपके सामने है। हमने 2015 के अंदर जो जुडिशल कमीशन बनी, वो क्यों बनी? 126 दिन का हमने क्यों धरना दिया? हमने धरना इसलिए दिया कि वो सिलेक्शन के अंदर जो 2013 की थी, हमने कहा धांधली हुई यार, हमने 4 हल्के कह दिए। 1 साल लगे रहे कि सिर्फ 4 हल्के की ऑडिट कर दो तो हम मुतमईन हो जाएंगे, इसलिए कि अगला इलेक्शन ठीक हो। ये मेरी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है सोशल मीडिया पे। 4 हल्के मांगे थे और फिर
بار کہا تھا کہ 4 ہلکے ہو جاتے، ہم نے کوئی گورنمنٹ تو نہیں بنانی تھی کہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. آپ یقین کریں جب وہ ہم عدالتوں سے جب 4 ہلکے کھلوائے، چاروں میں دھاندلی نکلی. لیکن پھر جو جوڈیشل کمیشن دھرنے کے بعد بنی، اس کے اندر جو فائنڈنگز آئیں، ایک گورنمنٹ نے اصلاح نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو جائے. اور پھر جب 2018 کا الیکشن آیا، انہی کا الیکشن کمشنر، انہی کے نیچے پولنگ سٹاف اور کہتے جی دھاندلی ہو گئی. سینٹ، جو بھی آپ میں سے پالیٹکس میں ہیں، سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. وہ تو چھوڑے، ویژلز دکھا دیے گئے، ویڈیو کلپس دکھائی گئی کہ سینٹ کے الیکشن میں لوگ پیسے لے رہے ہیں. ایسے ٹیبل پہ بیٹھے اور ایسے ایسے نوٹ ڈالے جا رہے ہیں بیگز میں، وہ کچھ نہیں ہوا. یہ سوچ لیں کہ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی اخلاقیات کدھر پہنچ گئی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے جا کے پبلک کے فیصلے کرنے ہیں، جو پبلک ریپرزینٹیٹو ہیں، وہ ایسے ایسے نوٹ ڈال رہے ہیں اپنے بیگز کے اندر، اور ویژلز بھی آ جاتے ہیں. نہ الیکشن کمیشن کچھ کرتی ہے، نہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے. اس باری پھر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ویریفائبل ووٹ ہونی چاہیے، جب ان کو پتا ہے، کیونکہ بار بار دیکھا گیا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. کس نے اپوز کیا؟ ساری اپوزیشن پارٹیز نے اور الیکشن کمیشن نے. یعنی مجھے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے سینٹ کے اندر تاکہ سب کو پتا چل جائے ووٹ کس نے ڈالی ہے. اس میں ہمارا فائدہ کیسے تھا؟ تو جب پتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پہ پیسہ چلتا ہے تو الیکشن کمیشن جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا، اور اپوزیشن وہ کیوں اس کو اپوز کر رہے تھے؟ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ لاجک کیا تھی. جب آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی پیسے چلتے ہوئے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو مغرب کا بتاتا ہوں کیونکہ میرا بڑا ٹائم گزرا وہاں، جدھر جو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، برطانیہ میں ویسٹ منسٹر ماڈل. آپ تصور نہیں وہاں کوئی کر سکتا اس طرح کی چیز. جو ان کی ڈیموکریسی ہے اس کی بیسس موریلٹی ہے. اگر ان کی ڈیموکریسی آج چل رہی ہے تو ان کے مورل ویلیوز ہیں جو ڈیموکریسی کو چلاتے ہیں. جب آپ شروع ہی کر رہے ہیں ڈیموکریسی دھاندلی 2 نمبری سے، تو وہ موریلٹی کدھر چلے گی اس کی؟ تو جب آپ کو پتا تھا، میں آج بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اپوزیشن، جب ان کو پتا تھا ان کے دور میں ہمیشہ پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کیوں اس کی مخالفت کی؟ اور الیکشن کمیشن اس نے کیوں مخالفت کی؟ پھر اب ای وی ایمز، یہ ای وی ایمز کو ہم نے ایک دن فیصلہ نہیں کیا. ہم نے ساری رپورٹ دیکھی 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس میں ڈیٹیلز دیکھی کہ کدھر کدھر انہوں نے کتنے طریقے تھے اس رپورٹ میں. اگر آپ پڑھیں کہ کدھر کدھر دھاندلی ہوتی تھی، بیگز کیسے کھلے ہوتے تھے، ڈبل سٹیمپس کیسے لگتے تھے. تو وہ جب رپورٹ ساری سٹڈی کی تو اس میں پتا چلا کہ زیادہ تر دھاندلی ہوتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں. ڈبے کے دفعہ بدلے جاتے ہیں، راستے میں وہ جا رہا ہو، ہر قسم کی چیزیں. یہ عدالت کے اندر آئی تھی جبکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی. تو اس کو سٹڈی کر کے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، ای وی ایم مشینز لے آؤ. کیونکہ ای وی ایم مشین سے کیا ہونا ہے، جیسے الیکشن ختم ہو سیدھا رزلٹ آ گیا. کسی نے چیک کرنا ہے تو پیپر ٹریل پڑی ہوئی ہے. تو وہ تو ہم نے بڑا یعنی ایک دم فیصلہ نہیں کیا. اچھا، پھر جب ہم نے ای وی ایم شروع کیا اور تقریباً 1.5 سال سے بار بار اپوزیشن کو کہتے رہے کہ آئے بتائیں کوئی بہتر طریقہ کیا ہے، کیونکہ شور تو آپ نے مچائے ہوئے. 2018 کی الیکشن دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشنر آپ کا، سٹاف سارا آپ کا، اور پھر بھی آپ شور مچا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. تو بتائیں تجویز کیا ہے؟ 1.5 سال سے انہوں نے کبھی بھی نہ گورنمنٹ کی مدد کی، نہ کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی بتایا اپنی کوئی تجویز کیا ہوگی. بائیکاٹ کرتے رہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں
کہ تجویز آپ نے دینی نہیں ہے. ساری الیکشن 50 سال سے کنٹروورشل ہے. ایک گورنمنٹ وہ لے کے آ رہی ہے EVM مشینز, اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جس طرح کے سینٹ کے الیکشن کی اوپن ووٹنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ EVM مشین ہے کیا؟ بیسکلی یہ ہوتا ہے جس طرح ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ ووٹ ساری پنچ کی, جیسے الیکشن ختم ہوئی دبایا رزلٹ آ گیا. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی ممبرن کے خطاب کر رہے ہو. قائد اعظم جو خواب ہو تو پاکستان ایک عظیم ریاست بن جائے. وزیر اعظم عمران خان جو یہ چڑھو, وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی ممبرن کے خطاب کر رہے ہو. وزیر اعظم جو چڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا لئے ایک عظیم رحمت للعالمین ہوا. مدینہ جی ریاست دنیا جو کامیاب ترین ماڈل ہے. اواکھے بدھائے رہے ناظرین, وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی ممبرن کے خطاب کر رہے ہے. قائد اعظم جو خواب ہو تو پاکستان ایک عظیم ملک بن جائے. وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی ممبرن کے خطاب کر رہے ہے. اواکھے دکھا رہے ہوں ناظرین, وزیر اعظم عمران خان جو چون ہے تو قائد اعظم جو خواب ہو تو پاکستان ایک عظیم ملک بن جائے. عمران خان جو ودیک چون ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا لائے ایک رحمت للعالمین ہوا. مدینہ جی ریاست دنیا جو کامیاب ترین ماڈل ہے. ناظرین, ہی ہوئی ان وقت آئے جو خبروں وتی خبروں آئی اپڈیٹس لے ڈسنارو دھرتی ٹی وی نیوز.